بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الحمدللہ کل کے سبق کے اندر ہم نے جو اسم متمکن اور غیر متمکن کو پڑھا، اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں اور اسم متمکن کی 16 قسموں کو جو ہم نے پڑھا ہے، تو اس کا ہم نے اجرا سورہ فاتحہ کا آدھا کل کیا تھا اور آدھا اجرا آج ہم کر رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک ہم نے کل کے سبق کے اندر مکمل پڑھ لیا تھا اور اس کی پوری اقسام اور تفصیل پڑھ لی تھی۔ آج ہے پہلا کلمہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پہلا کلمہ اہدی ہے۔ اہدی کا ترجمہ ہے تو ہدایت عطا فرما، نا اس کا معنی ہے ہمیں، تو ہدایت عطا فرما ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ گمراہ لوگوں کا۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ تو سب سے پہلے اہدے، ہم اس کو جب اسم فعل حرف کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں فعل نظر آیا، اور فعل کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ اہدے یہ امر ہے، اور فعل کی علامتوں میں سے ایک علامت امر بھی ہے، جیسے وہاں نحمیر کے اندر شروع میں پڑھا امر ہو جیسے اضرب، نہیں ہو جیسے لا تضرب۔ تو اہدے یہ فعل ہے اور اس کی جو نشانی ہے یہ امر ہے۔ اور فعل کے اندر ہم نے یہ پڑھا جب بھی فعل آئے گا تو ہم اس کا مکمل صیغہ بیان کریں گے۔ اہدے یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، فعل امر حاضر معروف۔ ہدا یہدی، یہ لفظ ہدا حد یون سے ہدا یا، ہفت اقسام کے اندر یہ ناقص یائی ہے۔ تو صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف، ثلاثی مجرد ناقص یائی، اسباب فعل یفعل۔ اہدے اس کے اندر انت ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ نا یہ جو کلمہ ہے یہ ایک اسم ہے اور اسم غیر متمکن ہے، اور اسم غیر متمکن یہ جیسے ایاک نعبد کے اندر ہم نے پڑھا یہ ضمیر ہے، اور ضمیریں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری غیر متمکن ہیں، کیونکہ غیر متمکن کی پہلی قسم کے اندر سم شامل ہیں۔ کل ضمائر جو ہیں وہ 70 ہیں، اور 70 کے 70 جو ہے وہ اسم غیر متمکن ہیں، لہذا یہ مبنی ہے۔ لہذا نا ضمیر جو ہے یہ اسم غیر متمکن کی پہلی قسم ہے ضمیر، اور اس کو مبنی الاصل میں سے حرف کے ساتھ مشابہت ہے، جس طرح کہ ہم نے ایاک نعبد میں ایاک کے اندر بتایا کہ چونکہ حرف بھی اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، ضمیر بھی اپنا معنی بتانے میں غیر کی محتاج ہوتی ہے۔ اور لفظ الصراط اس کا معنی ہے راستہ، یہ اسم متمکن ہے کیونکہ یہ مبنی الاصل میں سے کسی ایک کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا، اور اسم متمکن کی یہ پہلی قسم ہے، مفرد منصرف صحیح۔ اور المستقیم کے اندر بھی یہی بات، اسم متمکن ہے اور پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح۔ اور مفرد منصرف صحیح جو بھی کلمہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ پہلی قسم ہے، اور پہلی قسم کا اعراب الصراط المستقیم اور یہ صراطہ، یہاں تک تینوں کلمات جو ہیں یہ مفرد منصرف صحیح ہیں۔ اور مفرد منصرف صحیح کا اعراب جو ہے اعراب الحرکت حقیقی آتا ہے، یعنی تینوں حرکات کے ساتھ ان کا اعراب آتا ہے، حالت رفع ساتھ ضمہ کے، نصب ساتھ فتح کے، اور جر ساتھ کسرہ کے۔ اب یہاں پر الصراطہ اس کی جو حالت نصبی ہے، اور اس کے نصب کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بتایا جیسے ضربت زیدن یا رأیت زیدن، ہم نے پہلے مثال دی جاء زید رأیت زیدن یا ضربت زیدن، حالت نصبی بنانی ہے، کوئی بھی فعل فاعل پہلے لگا دیں۔ تو ضربت زیدن یا رأیت زیدن یہ فعل فاعل پہلے سے موجود ہے، تو اس کی حالت نصبی ہے۔ تو نصب کی وجہ سے رأیت زیدن، نصب یہ مفعول کی وجہ سے اس پر نصب آیا ہے۔ یہاں اہدنا الصراط،
المستقیم، یہ تو آپس میں موصوف صفت ہے، موصوف صفت کا اعراب بھی ایک آتا ہے، اور اصل اعراب جو الصراط کا اہدی کا مفعول ہونے کی وجہ سے ہے، اور اس پر تنوین جو ہے چونکہ یہاں پر تو زیدن آ رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اہدنا صراطن، لیکن چونکہ اس پر الف لام داخل ہو گیا ہے، اور جس کلمے پر الف لام داخل ہوتا ہے تو اس کی جو تنوین ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے، تو صراطن کی جگہ صراطا، اور المستقیمہ یہاں پہ اگر الف لام دونوں جگہ پر نہیں ہوتا تو صراطن مستقیمن ہوتا، تو اس وجہ سے الف لام داخل ہونے کی وجہ سے اس پر تنوین نہیں آئی، صراط الذین، کیونکہ یہ بدل واقع ہو رہا ہے، مبدل منہ اور بدل کا اعراب بھی یہی ایک ہوتا ہے۔ اب یہاں پر تنوین نہیں آئی الف لام کی وجہ سے، صراط الذین یہاں پر تنوین نہیں آئی مضاف ہونے کی وجہ سے، اور یہ بات یاد رکھ لینا جس کلمے پر بھی تنوین کا حق ہو مگر اس پر الف لام آ جائے، مثال کے طور پر اگر یہی راجلن ہوئے، ہم پڑھتے ہیں کلمہ راجلن، اس پر اگر الف لام داخل کر دیں الراجلو تو اس پر تنوین جو ہے وہ گر جائے گی، اس کو الراجلو پڑھا جائے گا۔ اسی طرح ہم لکھتے ہیں غلامن، ایک کلمہ عربی کے اندر آتا ہے غلامن، اگر ہم اس کی اضافت کرتے ہیں تو تنوین گر جاتا ہے، پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں غلام زیدن، اب تنوین جو ہے وہ گر گیا۔ تو تنوین کے گر جانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کلمے پر الف لام داخل ہو جائے یا مزید اس کے آگے اضافت ہو، اور یہ تینوں کلمات یہ اسم متمکن کی پہلی قسمیں ہیں، لیکن یہاں پہلے دونوں پر تنوین نہیں آیا تو الف لام کی وجہ سے، اور صراط پر جو ہے یہاں تنوین نہیں آیا تو کلمے کے مضاف ہونے کی وجہ سے، تو لہذا یہ تینوں قسمیں نا جو ہے یہ تو اسم غیر متمکن ہے، اور اس کے بعد یہ تینوں قسمیں جو ہیں یہ پہلی قسم ہے اسم متمکن کی مفرد منصرف صحیح، اور ان کا اعراب جو ہے حالت رفع میں رفع ساتھ ضمہ کے، نصب ساتھ فتح کے، اور جر ساتھ کسرہ کے آتا ہے۔ اسی طریقے سے الذین، صراط الذین میں لفظ ہے الذین، الذین جو ہے یہ اسم ہے اور یہ اسم موصول ہے، الذی، اللذان، الذی، اللذان، اللذین، اللذین وغیرہ، تو اسم موصول جو ہوتا ہے اس کو بھی مبنی الاصل میں سے حروف کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اور حروف کے ساتھ مشابہت کی وجہ یہاں یہ ہے کہ جس طرح حرف اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، اس طرح میں نے بتایا تھا اسم غیر متمکن کے اندر اسم موصول بھی اپنا معنی بتانے میں صلے کا محتاج ہوتا ہے، لہٰذا الذین یہ اسم غیر متمکن ہے اور اسم غیر متمکن مبنی ہے۔ انعمت علیہم، انعمت کلمات میں سے یہ کلمہ فعل ہے، اور میں نے بتایا جب فعل ہوگا تو ہم اس کا پورا صیغہ نکالیں گے، یہ صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل ماضی مثبت معروف، یہ 7 اقسام کے اندر صحیح ہے، صحیح اسباب انعم ینعم انعام باب افعال ہے، علیہم میں علی حرف ہے اور ہم ضمیر ہے، اور ضمیر میں نے بتایا کہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے غیر متمکن کی پہلی قسم ہے، اور اعلیٰ حرف ہے، اور حرف کی نشانی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جس پر نہ اسم کی کوئی علامت ہو نہ فعل کی کوئی علامت ہو تو وہ حرف ہوتا ہے۔ غیر المغضوب، غیر حرف استثناء ہے، المغضوب، غیر المغضوب، اب یہاں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور بھی ہے، اور المغضوب جو ہے یہ اسم متمکن کی پہلی قسم ہے، مفرد منصرف صحیح، اور الضالین یہ بھی اسی طریقے سے ہے، علیہم، علیہم، اب یہ لفظ ضالین جو ہے یہ جمع مذکر ہے، اور جمع مذکر سالم کی حالت جری جو ہے یا ماقبل مکسور کے ساتھ آتی ہے، اور علیہم علی حرف جار ہے، اور ہم ضمیر جو ہے یہ اسم غیر متمکن ہے۔ اس طریقے سے ہم نے الحمدللہ سورہ فاتحہ کو مکمل آج ہم نے مکمل پڑھا ہے، یہ اسم غیر متمکن کی 16 قسمیں بھی اس کے اندر ہم نے اجرا کی ہیں، اور اسم غیر متمکن کی 8 قسموں کا بھی ہم نے اجرا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسم کی جو علامات ہیں، یہ فعل کی جو علامات ہیں وہ بھی ہم نے ساتھ ساتھ بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل کے سبق کے اندر مزید ہم سورہ بقرہ کا بھی کچھ حصہ ہم تلاوت کر کے اس کو لکھ کر ہم اس کو اس طرح ہم اس کا اجرا کریں گے، تاکہ جو ہم نے اس میں غیر متمکن کی قسمیں پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے ذہن کے اندر منقش ہو جائیں، اور اسی طرح اسم متمکن کی جو ہم نے 16 قسمیں پڑھی ہیں ان کا اعراب بھی ہمارے ذہنوں کے اندر منقش ہو جائے۔